السلام علیکم دوستو، آج کا خوفناک واقعہ جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے والد محترم نے مجھے سنایا تھا۔ سچ یہ ہے کہ میں خود بھی اس مقام کو دیکھ چکا ہوں جہاں سے نوجوان خوبصورت لڑکیاں غائب ہو جاتی تھیں اور پھر جس حالت میں ملتی لوگوں کی روح بھی لرز جاتی تھی۔ ایک پرانا سرونٹ کوارٹر آخر کیوں اس حد تک خطرناک ہو گیا؟ کئی پورے سرار واقعات جو وہاں پیش آنے لگے اور جو کچھ لوگوں نے دیکھا، مغرب کے بعد اس گلی سے بھی لوگ گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ جس گلی میں وہ بنگلہ تھا اس میں تقریباً 5 گھر موجود ہیں، مگر اب آج کی تاریخ میں وہ پوری گلی سنسان ویران ہو چکی ہے، صرف اور صرف اس بنگلے کے ساتھ منسلک سرونٹ کوارٹر کی وجہ سے۔ وہ محلہ بھی اب لوگوں میں محلہ ویرانہ سے مشہور ہے۔ آپ کو یہ خوفناک واقعہ تفصیل کے ساتھ سنائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر ہماری یہ کہانی سننے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ فخر الدین اس بنگلے کا چوکیدار تھا، مگر جس حالت میں لوگوں نے اسے دیکھا تھا سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے چیختا ہانپتا فخر الدین بچاؤ بچاؤ کی صدائیں بلند کرتا آیا تھا۔ پتھر کی ٹھوکر کھا کر گرا تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہو، ڈر کے مارے رو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے سنبھالا اور پوچھنے لگے، فخر الدین کیا ہو گیا؟ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سب خیر ہے نا؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ ڈرتے ڈرتے بس اتنا بول پایا تھا، کوارٹر میں سمن بٹیا، کوارٹر میں اس کی ٹانگوں کو۔ اتنا کہہ کر فخر الدین دم توڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھر چکی تھیں اور ایک دم سے پورا وجود گندمی رنگت سے بالکل سیاہ ہونے لگا۔ لوگ گھبرا چکے تھے۔ سمن تو وہ لڑکی تھی جو 2 دن پہلے سے غائب ہو چکی تھی، پھر بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں کیا کر رہی تھی؟ لوگ فوراً اس سرونٹ کوارٹر میں گئے جو بالکل ویران پڑا تھا، گویا صدیوں سے وہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ مگر جیسے انہوں نے بوسیدہ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سب کو گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ 3 لوگ تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ پائے تھے۔ کمرے میں جگہ جگہ خون سوکھا تھا، گوشت کے ٹکڑے فرش پر جگہ جگہ پڑے چپک چکے تھے، چھوٹے کیڑے مکوڑے ان ٹکڑوں پر رینگ رہے تھے، جبکہ اس کمرے کے کونے میں سمن بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، ٹانگیں پشت سے مڑ کر گردن سے بندھی تھی، گھٹنوں سے خون جاری تھا۔ یہ ایسا ہولناک منظر تھا کہ لوگ دیکھ کر کانپ گئے، چلا کر باہر نکل آئے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی جانے لگی، مگر پولیس نے آ کر جب تفتیش کی اور لڑکی کا پوسٹ مارٹم کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ لڑکی کے وجود پر ایک بھی فنگر پرنٹ موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ لڑکی بے تحاشا زخمی ضرور تھی، مگر اتنا بھی گہرا زخم نہ تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس لڑکی کے وجود سے اس کا دل نکالا گیا ہو۔ یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لڑکی کا دل سینے میں موجود ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں اس پرانے سرونٹ کوارٹر سے غائب ہو چکی تھیں، مگر لاش صرف سمن کی ملی تھی۔ محلہ ویرانہ میرے ابو کا آبائی گاؤں تھا، جس کا سابقہ نام ابراہیم پورہ تھا۔ ابا کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی جب یہ واقعات رونما ہونا شروع ہوئے۔ پورے گاؤں میں صرف اکبر سیٹھ ہی تھا جو کہ بہت امیر کبیر تھا۔ جہاں سب کچے گھروں میں رہتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، وہیں اکبر سیٹھ اس دور میں بھی عالیشان محل میں رہتا۔ مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اکبر سیٹھ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، وہ گھر میں ہی قید ہو کر رہ گیا۔ چند ہفتوں بعد ایک عجیب و غریب سی بدبو پھیلنے لگی، پورا علاقہ اس بدبو کی لپیٹ میں آنے لگا۔ اس قدر گندی بدبو آج سے پہلے کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ باقاعدہ محلے والوں نے مل کر محلے کی صفائی کی، جن میں میرے ابو بھی شامل تھے، مگر وہ بدبو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اکبر سیٹھ کے گھر کا دروازہ اس روز بھی معمول کے مطابق بند تھا۔ جب ابو نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ مل کر ایک شرارت کرنے کی سوچی، بار بار اکبر سیٹھ کے گھر کا دروازہ بجا کر بھاگنے لگے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گھر کا دروازہ ایک چرچراہٹ پیدا کر کے تو کھل چکا تھا، مگر اندر سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ سبھی بچے اس کھلے دروازے کو دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک عجیب سی ویرانی چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھاس جو کبھی باغیچے میں ہری بڑی ہوتی تھی اب بالکل سوکھ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ دور کہیں سے فاختہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت وہ 4 بچے تھے جو آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شاید اکبر سیٹھ کہیں جا چکا تھا اور گھر کو بند کرنا بھول چکا تھا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر بچوں کی آنکھوں میں چمک سی اٹھی اور ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھنے لگے۔ گھر کے اندر بھی ایک بڑا دروازہ موجود تھا۔ میرے ابو سمیت ان کے دوستوں نے مل کر اس دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا تاکہ وہ دروازہ کھلے اور اندر دیکھ سکیں۔ ابھی وہ دروازے کو دھکا دے ہی رہے تھے کہ اندر سے ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی۔
جیسے وہ چیخ سنائی دی تو یہ لڑکے ڈر چکے تھے۔ ڈر کے مارے فوراً چلاتے ہوئے اس گھر سے باہر بھاگ گئے۔ وہ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ ابو کا کہنا ہے ابھی بھی جب میں سوتا ہوں وہ چیخ مجھے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب تک سورۃ الناس پڑھ کر خود پر پھونک نہ لوں ایسے لگتا ہے جیسے میری چارپائی کے نیچے کوئی موجود ابھی بھی گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ بہرحال وہ چاروں بچے واپس تو آ چکے تھے، لیکن اگلے روز گاؤں کا ایک لڑکا جب اس گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو گھر کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا دیکھ کر وہ چونکا۔ اکبر سیٹھ آج بھی موجود نہیں تھا، لیکن جب اس لڑکے نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک شخص پس سے پشت ہاتھ باندھے چلتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ دکھنے میں وہ کوئی چوکیدار لگتا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فوراً بھاگ کر گیا اور اپنے سارے دوستوں کو بلا کر لایا کہ اکبر سیٹھ کے گھر میں اودم مچاتے ہیں۔ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی اپنی زندگیاں ہی بدل کر رہ جائیں گی۔ بچے اس کھلے دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شدید طوفان آیا ہو اور اس گھر کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر جا چکا ہو۔ اس گھر میں بدبو باہر سے زیادہ تیز تھی۔ بچوں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگے شاید کوئی جانور یہاں پر مر چکا ہے، ابھی جا کر سب کو بتاتے ہیں کہ اکبر سیٹھ کے گھر کی صفائی کروانا پڑے گی ورنہ یہ بدبو تو ہماری جان ہی لے لے گی۔ جیسے ہی بچے اس گھر کو دیکھنے کے بعد گھبرا کر واپس پلٹنے لگے تو اچانک ہال کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کا بند ہونا تھا کہ بچے چیخنے چلانے لگے۔ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور ایک دم سے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ بچے خوف کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ چکے تھے، رونے لگے، امی ابو چلانے لگے، لیکن شاید ان کی آواز گھر کے باہر جانے سے قاصر تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی دیکھ کر ان بچوں کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ بھاگ کر اس دروازے کے پاس گئے، اسے کھولنے لگے۔ دور اندھیرے میں یوں محسوس ہوا تھا جیسے دو سرخ آنکھیں انہیں گور گور کر دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت گویا ان کی جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ وہ دروازہ جب نہ کھلا تو بچے گھر کی دوسری جانب دوڑے کہ اتنا بڑا گھر ہے، ایک اضافی دروازہ تو لازمی ہوگا۔ جیسے جیسے وہ گھر میں جا رہے تھے بدبو مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بچوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تبھی ایک جانب کو انہیں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ باہر کی جانب کھلتا ہے۔ سب بچوں نے مل کر اس دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھل چکا تھا۔ بچے باہر نکل چکے تھے۔ یہ عقب میں موجود دروازہ تھا جو سیدھا سرونٹ کوارٹر میں جا کر کھلتا تھا۔ ایک کشادہ صحن دالان اور 2 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن جو چیز ان بچوں کے ہوش اڑا چکی تھی وہ خون تھا۔ بچے وہیں پر منجمد کھڑے تھے۔ میرے ابو کا کہنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ خون دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی زخمی شخص کو گھسیٹ کر اس سرونٹ کوارٹر میں لایا گیا۔ خون کی لکیر سامنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ لکڑی کے بسیدہ ٹوٹے پھوٹے دروازے نیم کھلے تھے۔ جو چیز ہم بچوں کی سانس روک چکی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک جوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جوتا 2 دروازوں کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ ہم سب سے پہلے تو گھبرائے ہوئے تھے، لیکن نہ جانے کون سی چیز تھی جو ہمیں اس سرونٹ کوارٹر کے جانب کھینچنے لگی۔ میں کہنے لگا چلو یہاں سے چلتے ہیں، مزید یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک دوست جس کا نام عبدالشکور تھا کہنے لگا اوئے کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ، جا کر سرونٹ کوارٹر میں ہی دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چلو۔ وہ ہم سب کو زبردستی دلان میں لے آیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اکبر سیٹھ اوندا پڑا تھا۔ یہ جوتا خالی جوتا نہیں تھا بلکہ اکبر سیٹھ کا پاؤں ہی تھا۔ کپڑے میلے کچیلے تھے اور بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ ہم سب بھاگتے ہوئے اس گھر سے باہر آئے تھے، سب لوگوں کو اطلاع دی اور اس گھر میں ایک میلہ سا لگ چکا تھا۔ اکبر سیٹھ کا وجود بالکل سفید پڑ چکا تھا، جسم بھی جگہ جگہ سوراخ ہو چکے تھے جن میں گوشت کھانے والے کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں تو بالکل ہی کیڑے کھا چکے تھے، ناک بھی پست ہو چکی تھی، جسم پر جگہ جگہ سوراخ اور ان سے نکلتے کیڑے۔ یہ ایسا ہولناک منظر تھا کہ کوئی بھی مضبوط اعصاب کا انسان یہ منظر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے کہ جب پولیس کو وہاں پر بلایا گیا۔ اکبر سیٹھ کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اکبر سیٹھ کئی دن سے مرا ہوا ہے۔ اس کی موت کی اصل وجہ ہارٹ اٹیک سامنے آئی تھی۔ اکبر سیٹھ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی بیوی کب کی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن چونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی اس لیے یہ گھر اس کے نام ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی یہاں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اکبر سیٹھ اس گھر میں ملازموں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اچانک سے سبھی نوکر نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ اکبر سیٹھ کی پراسرار موت پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کسی کا کہنا کہ لگتا ہے کہ اکبر سیٹھ کو کسی نوکر نے مارا ہوگا،
تو کوئی کہتا کہ یقیناً اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، لیکن بات تو یہ تھی کہ اکبر سیٹھ سرونٹ کوارٹر کے پاس ہی جا کر کیوں مرا تھا؟ اگر اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی تو اپنے گھر میں پڑا ملتا۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگے۔ کچھ ہی روز بعد وہاں پر کچھ لوگ آئے اور گھر کی صحیح طرح سے مرمت کرنے لگے۔ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اکبر سیٹھ کی بیوی نے ہی اس گھر کی مرمت کرنے کا کہا تاکہ یہ گھر کرائے پر چڑھا سکے۔ خود وہ واپس یہاں پر آنے والی نہیں تھی۔ کئی ہفتے لگا کر اس گھر کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا۔ سارے دروازے، کھڑکیاں، سب کچھ نئے طریقے سے لگا دیا گیا تھا، لیکن وہاں پر آنے والے مزدور نے یہی کہا تھا کہ اس کے سرونٹ کوارٹر میں کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ وہاں سے لڑکیوں کی سسک کر رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب جا کر دیکھو تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ سرونٹ کوارٹر بوتیا ہے، یہاں جن بوت رہتے ہیں۔ لوگوں کو بھی یہاں پر گزرتے ہوئے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ بہرحال اس بنگلے کو کرائے پر دے دیا گیا۔ کچھ ہی روز بعد وہاں پر ایک شخص رہنے کے لیے آ گیا جو کہ پولیس محکمے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیٹیاں ہی بڑی خوبصورت تھیں۔ وہ پولیس والا انتہائی ایماندار، اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ جلدی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گل مل گیا، لیکن ایک دن ایک مرتبہ پھر محلے میں کہرام مچ چکا تھا، کیونکہ اس پولیس والے کی بیٹی غائب ہو چکی تھی۔ بیٹی کی عمر 18 سال تھی۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا گیا۔ وہ خود پولیس میں تھا تو ظاہری سی بات ہے اثر و رسوخ بھی بہت تھا۔ ہر ایک گھر کی تلاشی لی جانے لگی کہ آخر بیٹی جا کہاں سکتی ہے۔ لیکن 3 دن بعد جب اس پولیس والے کی سب سے چھوٹی بیٹی باغیچے میں گئی تو اسے اپنی بہن اس کوارٹر سے جھانکتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ اپنی بہن کو جھانکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا سی گئی، فوراً بھاگ کر اس کوارٹر میں چلی گئی، کہنے لگی، ابو جلدی یہاں آئے، رضیہ باجی یہاں پر ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کوارٹر کا دروازہ کھولنے لگی۔ چونکہ یہاں پر ملازم سرونٹ کوارٹر میں رہا نہیں کرتے تھے، اس لیے دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا۔ پولیس والا جلدی سے کوارٹر کی چابی لے کر آ گیا۔ حیران بھی تھا کہ جب کوارٹر کو چابی لگی ہے تو رضیہ یہاں پر آ کیسے سکتی ہے۔ دروازہ کھول کر جب اندر گئے تو پہلے تو اندر سے چیخنے چلانے کی اور لڑکی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کوارٹر میں آگے بڑھے تو ان کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کی مکمل صفائی کروائی گئی تھی۔ دروازے نئے لگوائے گئے تھے تاکہ یہ حصہ بالکل نیا لگے۔ اگر کرائے پر کسی کو دینا پڑے بھی تو دے دیا جائے، لیکن یہاں کا نقشہ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ پولیس والا آگے بڑھتا ہوا آیا، بیٹی کو آواز دینے لگا، رضیہ کہاں ہو بیٹا؟ کیا تم ادھر ہو؟ تم یہاں پر کیسے آئی؟ اگر تم میری آواز سن رہی ہو تو جواب دو۔ وہ اتنا کہتے ہوئے سامنے دروازے تک آئے تھے اور دروازوں کی کنجی ہلا کر دیکھنے لگے، تبھی اندر سے انہیں یوں ٹھوکر محسوس ہوئی تھی جیسے کسی نے بڑی بھاری چیز اٹھا کر دروازے کو ماری۔ اس پولیس والے نے جیسے یہ محسوس کیا تو فوراً دروازے کو کھولنے لگا، اپنے کندھوں سے دروازہ جھٹکنے لگا اور آخر وہ دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ جیسی تینوں بیٹیاں بشمول ماں اور وہ پولیس والا اندر داخل ہوئے تو جو منظر انہیں دکھائی دیا، ان کی چیخیں پورے محلے میں گونج چکی تھیں۔ سامنے ان کی بیٹی رضیہ چھت سے رسی ڈال کر لٹک رہی تھی۔ گلے میں رسی تھی، گردن سے خون بہہ کر سفید کرتے کو آلودہ کر چکا تھا۔ خون پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں اور وہاں پر لٹک کر لڑکی جھوم رہی تھی۔ پولیس والا تو چیخ چیخ کر رونے لگا، اپنی بیٹی کے پیروں کو پکڑ لیتا۔ تب تک گاؤں کے لوگ بھی آ چکے تھے۔ میرے ابو کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو جب رسی سے آزاد کر کے زمین پر لٹایا گیا، اس کا وجود کھوکھلا ہو چکا تھا، ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اب نہیں مری بلکہ بہت دن سے یہاں پر مری لٹک رہی ہے۔ ایسے پراسرار واقعات نے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس موقع پر بھی 2 طرح کے طبقے تھے۔ ایک طبقے کا کہنا تھا کہ یقیناً اس بنگلے میں کسی آسیب کا سایہ ہے، یہ بھوت بنگلہ ہے، تبھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک طبقہ ایسا تھا جس کا کہنا تھا کہ یقیناً لڑکی نے ضد میں آ کر کسی سے شادی کرنا چاہی ہوگی، باپ نہیں مانا ہوگا، تبھی خود ہی اپنی بیٹی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا اور اب رو رو کر ڈرامے کرتا پھر رہا ہے۔ وہ پولیس والا تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ چکا تھا، بار بار خواب میں کہتا کہ مجھے اپنی بیٹی تڑپتی دکھائی دیتی ہے، مجھے بلاتی ہے کہ بابا بچاؤ۔ ایک کالا سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پولیس والا وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور وہ گھر یوں ہی ویران ہو گیا۔ اس گھر کو تالا لگا دیا گیا، جبکہ سرونٹ کوارٹر کا ایک دروازہ جو کہ اس بنگلے سے الگ کھلتا تھا، اس پر بھی تالا لگا دیا گیا۔ لوگ جب بھی وہاں سے گزرتے تو انہیں طرح طرح کی آوازیں آتی، لڑکیوں کے رونے کی، چیخنے چلانے کی۔ بعض دفعہ لوگ ان آوازوں کے چکر میں آ کر کبھی دیوار پھلانگ کر اندر کود جاتے تو کبھی کھلا دروازہ دیکھ کر اندر چلے جاتے۔ پھر جو مناظر انہیں دکھائی دیتے ان کی حالت
غیر ہو جاتی تھی۔ ابو کہنے لگے کہ ہم سبھی دوستوں نے وعدہ کر لیا کہ دوبارہ اس جانب نہیں جائیں گے۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ کافی سختی برتی تھی۔ باقاعدہ میرے دادا جان نے تو ابا کو مار کر کہا تھا کہ دوبارہ اس گلی میں بھٹکے ہوئے بھی دکھائی دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ابو تو کافی ڈر چکے تھے، لیکن اس کے بعد کئی طرح کے واقعات رونما ہونے لگے۔ بنگلے کے آس پاس جن گھروں میں لڑکیاں رہتی تھیں وہ غائب ہونے لگیں۔ پہلے تو وہ لڑکیاں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتیں، ان کی حالت عجیب ہونے لگتی، بھوک پیاس لگنا تو جیسے بالکل ختم ہو جاتی، اور پھر اگلی صبح تو اپنے بستر پر موجود ہی نہ ہوتی۔ کئی روز کے بعد جب ایک مرتبہ پھر بدبو پھیلنے لگتی تو وہ سرونٹ کوارٹر سے ملا کرتی تھی۔ لوگوں نے وہ گلی چھوڑ کر وہاں سے جانا شروع کر دیا۔ یہ محلہ ویرانہ کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا، بس زمین بیچو، پیسے اکٹھے کرو اور یہ محلہ چھوڑ جاؤ۔ نہ جانے کس کی بد دعا ہے، کس کا کالا سایہ ہے جس محلے پر پڑ چکا ہے۔ خوبصورت لڑکیاں تو جیسے مرتی چلی جا رہی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس محلے کے مردوں کو وہاں پر سب دکھائی دیتا تھا، لیکن نقصان صرف لڑکیوں کو ہی پہنچ رہا تھا۔ محلے کا ایک شخص کہنے لگا، میں بزرگ بابا کو جانتا ہوں، انہیں بلا کر لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں پر اصل ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ یہاں پر کیوں ہو رہا ہے۔ سب محلے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ وہ دوسرے علاقے میں گیا اور ایک بزرگ بابا کو لے آیا۔ بزرگ بابا نے جب اس بنگلے کو دیکھا، اس بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے سرونٹ کوارٹر موجود تھا۔ دور کھڑے ہو کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح پر کچھ پڑھنے لگا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ موسم معتدل تھا، لیکن پھر بھی ان کے چہرے سے پسینہ یوں ٹپک رہا تھا جیسے کسی نے ان کے اوپر گلاس پڑ کر پانی انڈیل دیا ہو، اور ان کے سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ آدھے گھنٹے تک ان کی یہی کیفیت تھی۔ پھر وہ اس گھر سے باہر نکلے، وہ ہانپنے لگے، پانی مانگنے لگے۔ وہ سامنے پڑوس کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ محلے کے کئی مرد وہاں پر تھے۔ ہر کوئی تجسس سے بزرگ بابا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کا نورانی چہرہ گواہ تھا کہ وہ نوری علم کرتے ہیں۔ وہ بابا ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد کہنے لگا، اس گھر میں جو بھی سایہ ہے بہت ہی طاقتور ہے۔ اس بنگلے میں نہیں بلکہ سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ وہ شروع سے یہاں پر نہیں تھا، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر اس شیطان کو یہاں پر بھیجا تھا۔ ان بابا کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک جن ہے۔ باقاعدہ جن کا نام بھی بتایا گیا، جو میرے ابو نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ بس اتنا کہا کہ وہ ایک خطرناک ترین قبیلے کا جن تھا، جو عموماً حسین لڑکیوں پر عاشق ہو جایا کرتے ہیں۔ بزرگ بابا نے وہیں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور عمل کرنے کے بعد ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اس گھر کا جو مالک تھا اس کا نام کیا تھا۔ سب نے بتایا کہ اس کا نام اکبر سیٹھ تھا۔ بزرگ بابا کہنے لگے اس کی بیوی کے علاوہ کتنے افراد اس گھر میں رہتے تھے۔ ایک شخص جس کی اکبر سیٹھ کے ساتھ کچھ زیادہ سلام دعا تھی، وہ بتانے لگا اکبر سیٹھ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، بڑا خوش مزاج تھا۔ میاں بیوی اس کے کوارٹر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ بابا نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اس شخص کو خاموش کروا دیا، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ بتانے لگے کہ اکبر سیٹھ اپنے گھر میں رہنے والی اس ملازمہ پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ تبھی محلے والے بتانے لگے کہ ہاں وہ ملازمہ یہاں پر کام کرتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کا شوہر انتقال کر گیا اور پھر وہ بھی مر گئی۔ مگر بزرگ بابا پھیکے سے مسکرائے، کہنے لگے اس کا شوہر تو رضائے الہی سے مرا تھا، جبکہ وہ تنہا اس کوارٹر میں رہتی تھی کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اکبر سیٹھ شاید اسے شادی کے خواب دکھانے لگا۔ یہ بات اکبر سیٹھ کی بیوی کو پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب اس کا شوہر نہ مانا اور اسے طلاق کی دھمکیاں دینے لگا، تب اس نے ایک سفلی عملیات کرنے والے شخص کا سہارا لیا اور ایک خطرناک ترین جن اس ملازمہ کی طرف بھیج دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے وہ دھندلا منظر دیکھ چکا ہوں جب آدھی رات کو اکبر سیٹھ کی بیوی ایک خاص قسم میں لپٹا ہوا تویز اس کوارٹر کے اندر موجود کچی جگہ پر دبا چکی تھی، جس کے بعد وہ جن آیا اور اس نے اس لڑکی کی عزت پر حملہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جب اس لڑکی کی چیخو پکار اکبر سیٹھ تک پہنچی، وہ بھی اسے بچانے کی خاطر وہاں گیا، لیکن تب تک وہ لڑکی مر چکی تھی۔ سب لوگ گواہ تھے۔ اکبر سیٹھ کے چلانے کی آواز سب نے سنی تھی، اور پھر سب نے انسانیت کے ناطے صحیح اس ملازمہ کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی رات کے بعد اکبر سیٹھ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اکبر سیٹھ اپنے گھر میں قید ہو چکا تھا، لیکن بزرگ بابا یہاں پر بھی حقیقت سے پردہ اٹھا کر کہنے لگے کہ اکبر سیٹھ اس جن کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس بنگلے کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہے، دیواروں پر خون لگے ہیں، کئی نشانات اور نقش بنے ہیں۔ وہ جن اکبر سیٹھ کو دیواروں پر پٹکتا رہا، اس پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا اور پھر بڑی بے دردی سے اسی کوارٹر میں مار دیا۔ اکبر سیٹھ کی بیوی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اکبر سیٹھ کی ساری جائیداد اس کے نام ہوگی۔ ہاں، البتہ وہ جن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی سرونٹ کوارٹر میں قید ہو کر رہ چکا ہے۔ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی اس کی نظروں سے گزرے تو وہ کسی نہ کسی طرح
اسے سرونٹ کوارٹر تک لے آتا ہے اور پھر اس کی عزت پر حملہ کرنے کے بعد دردناک موت دے دیتا ہے۔ جو لوگ سن رہے تھے گھبرا گئے تھے۔ بزرگ بابا سے کہنے لگے، ہمیں کوئی حل بتائیں، آخر اس جن سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ بزرگ بابا نے ان لوگوں سے ریت منگوائی اور ریت منگوا کر کہا کہ اسے اس بنگلے کے چاروں اور گرا دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس بنگلے کے چاروں اور اس ریت کو پھینکنا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کا تعویذ اور ایک تالا دیا جس پر عمل پڑے گئے۔ کہا گیا کہ اس تالے کو سرونٹ کوارٹر پر لگا دیا جائے، وہ جن یہیں پر قید ہو کر رہ جائے گا جب تک بحکم خدا اسے موت نہیں آتی۔ وہ کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی شاید دنیا میں کوئی ایسا عالم موجود ہے جو روحانی طاقت سے اس کو پکڑ سکے سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے۔ وقتی طور پر تو لوگوں کو وہاں سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں اور دوبارہ کوئی لڑکی بھی اس جن کے زیر اثر نہیں ہوئی۔ البتہ لوگوں نے وہ محلہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ جوان بیٹیوں والے تو ویسے بھی اب ڈرنے لگے تھے۔ میرے ابو کے والد یعنی میرے دادا جان نے بھی وہ محلہ اس واقعے کے کچھ دن بعد چھوڑ دیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ گزشتہ ماہ اپنے والد کے ساتھ میں اس محلے میں گیا تھا چونکہ ہم نے اپنی کچھ زمینیں فروخت کرنا تھی۔ اپنی آنکھوں سے وہ بنگلہ دیکھ کر آیا۔ اب تو خیر وہ پوری گلی ہی اس قدر ویران ہو چکی ہے گویا یہاں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اس بنگلے کو دیکھا تھا اور سرونٹ کوارٹر کو۔ ایسا لگتا تھا آج بھی کئی لڑکیوں کی چیخیں وہاں پر گونج رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کالے جادو سے بچا کر رکھے اور کالے عمل کرنے والوں کو اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔